السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، کوالٹی آف ایجوکیشن پہ کافی زور دیا جاتا ہے ہمارے ملک میں، انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس بات پہ کافی زور دیا جاتا ہے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن کو امپروو ہونا چاہیے۔ سر، یہ کوالٹی آف ایجوکیشن ہے کیا؟ یہ ہمیں تھوڑا سا کائنڈلی گائڈ کریں۔ بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے۔ پہلے تو ہم تعریف کرتے ہیں کوالٹی کی۔ جان اسٹل کہتا ہے کہ کوالٹی از اے میٹر آف ایکسیلنس دیٹ از بیٹر دین منیمم اسٹینڈرڈ۔ اور کوالٹی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ یہ آپ اس کو ایٹومیٹکلی اچیو نہیں کر سکتے، ون ہیز ٹو ورک ہارڈ ٹو اچیو اٹ۔ تو ہمارے ہاں یہ رواج ہے، اکثر یہ مسکنسیپٹ ہے کہ جو بہت مہنگے اسکول ہیں وہاں پر وہ لکھا لگا ہے کوالٹی ایجوکیشن، کوالٹی ایجوکیشن۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کوالٹی آف ایجوکیشن، اس میں جو اسٹیک ہولڈرز انوالو ہیں وہ ٹیچر، اسٹوڈنٹ اور پیرنٹس، یہ ٹرائکا ہے ان کی۔ تو یہ تینوں اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے تو کوالٹی آف ایجوکیشن ہم اچیو کر سکتے ہیں۔ اب یہ کوالٹی آف ایجوکیشن ہے کیا؟ یہ اسٹینڈرڈائزڈ ایجوکیشن ہے۔ یہ ایسی ایجوکیشن ہے جس کو حاصل کرنے کے بعد، جس کو ہم سافٹ اسکلز کہتے ہیں نا، وہ ہم اپنے بچوں کو سکھا دیں۔ جس میں کیا ہے؟ پرابلم سالونگ اسکلز ہے، جس میں کریٹیونیس ہے بچوں کی، جس میں بچوں کی انڈرسٹینڈنگ اسکلز کو ڈیولپ کرنا ہے، جس میں بچوں کی کریٹیکل تھنکنگ اس کو ڈیولپ کرنا ہے، بچے کو اچھا اسٹوڈنٹ بنانا ہے، بچے کو اچھا شہری بنانا ہے، بچے میں ادب کا جو جذبہ ہے وہ پیدا کرنا ہے، بچے سے جو وطن سے محبت ہے اس کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ اس طریقے سے ہم کوالٹی آف ایجوکیشن کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے ہمارے ہاں جو آج کل ہے نا، ایک روایتی سسٹم ہے کہ رٹا لگا لو، 1000 نمبر ہے، 995 نمبر آ گئے۔ بچے کو چیز کی کنسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوتے۔ تو روایتی چیزوں سے ہٹ کر ہمیں جو ہماری نیو ہاریزنز ہیں، جو نیو ڈیولپمنٹس ہیں، جو یورپین کنٹریز میں، مغربی ممالک میں، ان پر توجہ دینی چاہیے۔ ایسی ایجوکیشن ہو جو اسکلفل ہو، تاکہ بچہ جو ہے وہ خود سے اپنا روزگار حاصل کر سکے۔ لیکن جو ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ بیسیکلی وہی انگریزوں کا ہے جو کلرک پیدا کرتا ہے۔ بچے تعلیم حاصل کر لیتے ہیں لیکن وہ پھر جو ہے نا دستی کام، اس کو کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی کام نہ کرنا پڑے، ہمیں بس کوئی جاب مل جائے کہ ہم بس بیٹھے آفس میں جا کر کام کریں گھر آ جائیں۔ جی، مطلب سر وہی رٹا سسٹم چلتا ہے، ٹھیک ہے، کریٹیولی بچے کو بنایا گیا۔ حالانکہ ہمیں اسائنمنٹس دینی چاہیے اسٹوڈنٹس کو کہ بیٹا یہ آپ نے یہ گھر سے نا خود سوچ کے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے خود بنا کے چیز لے کے آنی ہے۔ میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھا تو وہ کہتا سر ہمیں یہ اسائنمنٹ ملی ہے کہ آپ نے کوئی ٹیکنیکل مشین بنا کے لے کے آنی ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ نے کیا سوچا، آپ نے کیا بنانا ہے؟ کہتا سر میں نے سوچا میں ATM مشین بناؤں گا۔ بلیو بھی اس بچے نے اس پہ کافی زیادہ ورک آؤٹ کیا۔ سر یہ دیکھیں جو ایپل کمپنی ہے نا، جی تو ان کی جتنی انکم ہوتی ہے اس کا 30% یہ ریسرچ پر لگاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اب یہ ہمارے کبھی سوچا تھا کہ ٹچ موبائل آ جائیں گے؟ نہیں سوچا۔ تو یہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہاں جی آپ ہمیں آئیڈیاز دیں، اور لوگوں سے آئیڈیاز دیتے ہیں پھر اس پر یہ ورک کرتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ اور یہ دیکھیں یہ ایلن مسک تھا، اس نے اپنا وہ پلان بنایا ہے جو اس کو خلا تک لے گیا۔ ایسے ہی۔ تو وہ کوشش کرتے ہیں، اور جو ریسرچ ہے اس کا بیسک مقصد یہی ہے کہ جو ہے ہم نیو ہاریزنز، نیو ایڈوانسمنٹ وہ کریں۔ لیکن ہمارے ہاں بھی اس پر اتنا زور نہیں ہے، ہماری گورنمنٹ سے اس پہ اٹینشن نہیں دے رہی۔ پہلے وقتوں میں آپ دیکھیں سر جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے ساتھ ایک تجربہ کار بنائی جاتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ وہ تجربہ کار میں وہ جو سائنٹسٹ تھا وہ ایکسپیریمنٹس ہی کرتا رہتا تھا، اس کا باقاعدہ اسکالرشپ دیا جاتا تھا، منتھلی بیس پہ اس کی سیلری ہوتی تھی۔ لیکن آج کل کے ساتھ دور میں ہماری گورنمنٹ کو فرصت نہیں ملتی، ٹھیک ہے، وہ اپنی سیاست کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یعنی ہمارا ملک کسی اور سائڈ پہ جا رہا ہے۔ جی بالکل، یہ تعلیم جو ہے نا یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم کوالٹی ایجوکیشن دیں گے، اچھے شہری پیدا کریں گے، انہیں میں پھر ایسے شہری ہوں گے جن میں لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوں گی، اور وہ ملک کو، ہمارے ملک کو بہت آگے لے کر جائیں گے۔ بالکل، بہت شکریہ سر، جزاک اللہ۔